سفر کا مہینہ جو ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ منحوس ہے، اور ہم نے سنا ہے جی اس میں شادی کر دیں تو پھر آگے رشتے نہیں چلتے۔ تو میرے بھائی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سفر میں شادی کرنے سے رشتہ نہیں چلتا، تو جن گھروں میں جو طلاق کا معاملہ ہوا ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے کیا انہوں نے بھی اپنے بچوں کی شادی سفر کے مہینے میں کی تھی؟ تو یہ ایک من گھڑت بات ہے، خود ساختہ باتیں گھڑ لینا۔ اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں۔ ہمارے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو بھی میسج آتا ہے ہم نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر پڑھے اور اس کی تحقیق کیے بغیر، تحقیق تو بہت دور کی بات ہے، ہم اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں، صرف اتنا لکھا ہو کہ 9 لوگوں کو 11 لوگوں کو 10 لوگوں کو سینڈ کرنے سے یہ فائدہ ملتا ہے، تو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ہم اس کو جو ہے اپنے پاس موبائل میں جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں تو 500 لوگوں تک وہ میسج ہم فوری طور پہ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو براہ کرم بغیر جانے اس طرح کے میسج فارورڈ نہ کیا کریں۔ تو سفر کا جو مہینہ ہے، سفر المظفر اس کا نام ہے، اور مظفر کہتے ہیں کامیابی والا مہینہ۔ تو یہ کچھ لوگوں نے اس کو معاذ اللہ وہ اس کو منحوس اس طرح کے میسیج چلائے اور لوگوں کے اندر یہ وہم ڈالا ہے، اور آج بھی خاص طور پر ہماری خواتین اس حوالے سے آج بھی تمام پرستی کا شکار ہے، اور وہی پوچھتی رہتی ہیں کہ اس مہینے میں کون سا ایسا وظیفہ ہے جو مصیبتوں سے بلاؤں سے بچا جائے۔ بھائی جس مہینے میں اتنے اولیاء اللہ کا عرس مبارک ہو تو مجھے بتائیں وہ مہینہ کیا منحوس ہو سکتا ہے؟ آپ کی عقل اللہ کے کسی ولی کی اگر ولادت ہو جس مہینے میں، وہ مہینہ بھی برکت والا ہوتا ہے، اور جس مہینے کے اندر اللہ کے کسی محبوب بندے کا وصال ہوتا ہے تو وہ مہینہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ تو حضور داتر ہجویری علی جیسی ہستی اور حضرت تاجدار گولڑا اور پھر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ جیسی ہستیاں، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کا عرس مبارک اسی بابرکت مہینے میں آتا ہے۔ تو سفر کا جو مہینہ ہے وہ منحوس، اونچی آواز سے بولیے، یہ بھی باقی مہینوں کی طرح رحمت والا اور برکت والا ہے۔